اعتکاف والے کو چاہیے کہ وہ بدلتا رہے، کبھی ترجمہ پڑھنے لگ گیا، کبھی قرآن پڑھنے لگ گیا، کبھی ذکر اذکار شروع کر دیے، کبھی قیام شروع کر دیا۔ یاد رکھو جو شخص امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، جب ختم کی تو ابھی تھوڑی رات باقی تھی، صحابہ کہتے ہیں جی اگر آپ تھوڑا اور لمبا کر دیتے، آپ نے فرمایا جب بندہ امام کے ساتھ پڑھتا ہے جو رات باقی رہ جاتی ہے اللہ اس کے قیام کا بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر امام وطر پڑھے اس کے ساتھ آپ آخری رکعت میں سلام نہ پھیرو، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، ایک رکعت اور پڑھ لو، آپ کا وطر ختم ہو گیا۔ اب آپ فجر سے پہلے 2-4 رکعتیں وطر پڑھ لیں، اس کے بعد تو آپ کو وہ جو آسمان دنیا پہ رب نزول فرماتا ہے آخری حصے میں وہ سعادت بھی مل جائے گی، اور امام کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے ساری رات کے قیام کا اجر بھی مل جائے گا۔ اور اگر امام وطر پڑھائے ہی نہ تو اور اچھا ہے، آپ فجر سے پہلے وطر پڑھ لو۔ بعض لوگ 2 پڑھتے ہیں، بعض 4 پڑھتے ہیں، اگر تو آپ امام سے بھی لمبی پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں، لیکن اگر آپ اکیلے میں سستی کرتے ہیں تو پھر ساری تراویح امام کے ساتھ پڑھیں، اور اگر آپ فجر سے پہلے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وطر کو اس طرح کر لیں، تو اس طرح ہمیں یہ سعادت نصیب ہوگی۔ اور یہ راتیں جو آ رہی ہیں نہایت قیمتی ہیں۔ اذا داخل العشر الاواخر، جب آخری 10 راتیں شروع ہوتی، شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، کمر کس لیتے اور بیویوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے۔ جاگنے کے لیے نہیں جاگتے، عبادت کے لیے جاگتے۔ مغرب سے رات شروع ہوتی ہے، ہم مغرب کے بعد گھر کیوں جاتے ہیں؟ کیا کرنا ہے آپ کو؟ ایسے جا کے ٹی وی دیکھ لیا، ایسے جا کے کوئی اور کام کر لیا۔ کئی لوگ سو بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں رات جاگنے کی میں تھوڑا سو لوں۔ لو 12 بجے تک اکثر لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی عبادت کے ساتھ نہیں جاگتے۔ کم از کم جو جاگ رہے ہو اس کو تو عبادت کے ساتھ جاگو۔ اگر 83-84 سال کی عبادت نہیں تو کم از کم 40-42 سال کی عبادت تو آپ کو مل ہی جائے گی۔ جو اعتکاف پر نہیں وہ بھی اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں کہ میں نے فضول کام کوئی نہیں کرنا۔ قال اللہ عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ اور ہم نے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے اور مالک ہے۔ مالک اکیلا ہو، خالق نہ ہو تو بھی اس کا حق ہے کہ غلام اپنے آقا کی ہر بات کو مانے، اور اگر وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، بنایا بھی اس نے خود ہے، تو پھر یہ حق اس کا زیادہ شدید ہو جاتا ہے کہ ہم اس مقصد پر عمل کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس عبادت میں تسلسل باقی نہیں رہتا، بیچ میں ہمیں کمانا پڑ جاتا ہے، بیچ میں ہمیں سونا پڑ جاتا ہے، بیچ میں ہمیں کھانا اور واش روم جانا پڑ جاتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ فرشتے کو کہا عبادت کرو تو وہ کر رہا ہے، اس کو یہ کوئی مجبوریاں نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ مجبوریاں 2 طرح کی ہیں،
ایک وہ قسم ہے جن کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، جیسا کہ واش روم جانا ہے، کھانا کھانا ہے، نیند آ جاتی ہے، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں۔ اگر سوئے نہ تو مر جائے گا، کھائے نہ تو مر جائے گا، کھایا ہوا نکلے نہ تو بھی مر جائے گا۔ باقی جو مجبوریاں ہیں وہ ان کا کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کما رہے ہیں تو آپ نہ کماؤ، آپ کا گزارا چلتا ہے۔ آپ کی جائیداد زیادہ ہے، آپ ہر عمر میں ہی نہ کماؤ تو آپ کا گزارا چلتا ہے۔ تو جو مجبوریاں ہر صورت میں ہیں اور ان کے بغیر کوئی گزارا نہیں، وہ تو ان پر تو عمل کیا جائے، مگر جو ثانوی حیثیت والی مجبوریاں ہیں ان کو چھوڑ چھاڑ کر مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جایا جائے، اس کا نام اعتکاف۔ کمائی نہیں کرنی، کاروبار نہیں چلانا، فضول چیزیں، وہ جی فیس بک کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ حالات ایسے ہیں، تازہ خبریں میرے پاس ضرور آنی چاہیے، حالات ایسے ہوں یا نہ ہوں، بس مجھے سب خبروں کا علم ہونا چاہیے۔ یہ کچھ مجبوریاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، ان سب سے پاک ہو کر صرف وہ جو کھانے پینے اور سونے کی یہ مجبوریاں ہیں ان کی حد تک عبادت سے دور رہا جائے، باقی سارا وقت اللہ کی عبادت کو دیا جائے اور وہ نمونہ پیش کیا جائے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ان مجبوریوں کو منیمائز کرتے ہیں اور وہ وقت بھی نکال کر عبادت کو دیتے ہیں۔ کھانا کھانا ہے، سالن نہیں کھائیں گے، روٹی نمک کے ساتھ، روٹی دودھ کے ساتھ، روٹی چینی کے ساتھ، شہد کے ساتھ کھا لیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ سالن بنانا گھنٹہ اس پہ لگتا ہے، پھر اس کے بعد میں برتن دھلیں گے، اس پہ وقت لگے گا۔ ہماری عورتیں کچن میں بیٹھی رہتی ہیں ہر وقت۔ وہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ اس تصور کو سمجھتے ہیں کہ میرا ہر وقت عبادت کے لیے ہے، مجھے رب نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو میں کھانے کے اوقات میں سے نکال کر عبادت میں ڈالوں، پینے کے اوقات نکال کر عبادت میں ڈالوں، سونے کے اوقات کم از کم کر کے وہ بھی عبادت میں ڈالوں، کیونکہ اللہ نے مجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ کھانے کے وقت کو لمبا کر دیتے ہیں، پینے کی اقسام اس کو وقت کو لمبا کر دیتے ہیں، نیند کو لمبا کر دیتے ہیں، اور جو کمائی کا کام ہے مجبوری اس کو ڈبل کر دیتے ہیں، صرف اس نکمی دنیا کو جنت بنانے کی ناکام کوشش کرنے کے لیے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے میں 2 گھنٹے فلاں کلینک میں بیٹھتا ہوں اور 2 گھنٹے اس کلینک میں بیٹھتا ہوں اور 2 گھنٹے اگلے کلینک میں بیٹھتا ہوں، اور ایک دن میرا اسلام آباد ہے اور 2 دن میرے امریکہ میں ہیں، میں تو جی بڑی خدمت کر رہا ہوں، میں تو 2 بجے گھر آتا ہوں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں، پھر میں سو رہا ہوتا ہوں تو وہ اسکول چلے جاتے ہیں، ویکینڈ پہ ملاقات ہوتی ہے، میں تو جی بڑا مصروف ہوں، میں تو خدمت خلق کر رہا ہوں۔ یاد رکھو خدمت خلق بھی ایک پیپر ہے، اور جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کا حق بھی ایک پیپر ہے، والدین رشتہ داروں سے صلہ رحمی بھی ایک پیپر ہے، اولاد کی تربیت یہ بھی ایک پیپر ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بچہ اپنے سارے پیپروں پہ برابر محنت نہ کرے، ایک میں 100 نمبر لے جائے، دوسرے میں 10 نمبر لے، باقی سارے پیپروں میں 100 بھی لے لے تو ہوگا فیل ہی، پاس نہیں ہوتا۔ مینج کر کے سب پر برابر محنت کرے، کم از کم پاس مارک سب میں لے، اپنا منیمم پرفارمنس لیول طے کرے کہ اس سے نیچے میں نے نہیں جانا، تو پھر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ میں جی امریکہ گیا ہوں 5 سال سے، بچے جائیں پہاڑ میں، بیوی جائے جدھر جاتی ہے،
پاکستان میں کوئی کمائی کا ذریعہ مجھے نہیں ملا، وہاں جا کر وہ انگریزوں سے متاثر ہو کر عقیدہ برباد کر بیٹھا، اخلاق برباد کر بیٹھا، حرام خوری کرنے لگ گیا، ادھر بچے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرنے لگ گئے، بیوی بے راہ روی کا شکار ہو گئی، اور جی میں تو خدمت کر رہا ہوں۔ یہ ان بیلنس زندگی ہے۔ سب سے پہلا حق پیدا کرنے والے کا ہے۔ وہ جی کیا کریں، بل بہت آ جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے تو ڈبل کمائی شروع کر دی ہے، سیکنڈ ٹائم میں فلاں جگہ جاتا ہوں، فرسٹ ٹائم میں فلاں جگہ جاتا ہوں۔ بھئی وہ تو رب کا ٹائم تھا جس نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم میرا وقت نکال کر دنیا کو دے رہے ہو صرف اپنے نخرے پورے کرنے کے لیے۔ بل زیادہ آ جاتا ہے تو بل کم کرو، نخرے کم کر لو اپنے، ادھر نہیں جانا، نخرے پورے رہیں، اپنے آپ کو لٹکا لینا ہے، ڈبل محنتیں کرنی شروع کر دینی ہے، اور سارے اوقات نکال کر کے جی میں تو پھر ڈبل محنت کر کے سوتا بھی پھر زیادہ ہوں۔ نخرے پورے کرنے کے لیے میں نے قسطوں پہ یہ بھی لیا ہوا، وہ بھی لیا ہوا، وہ بھی لیا ہوا ہے، ان کی قسطیں دینی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کے اوقات کو نکال کر دنیا کو دیتا ہے، جبکہ اللہ کا بندہ وہ اپنی مجبوریوں سے اوقات نکال کر اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، پہلا سوال قیامت والے دن یہ ہوگا، تو نے وقت کیسے گزارا؟ مال کا بعد میں ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہوگا، تو نے وقت کیسے گزارا؟ دوسرا سوال ہوگا، تو نے جوانی کا وقت کیسے گزارا؟ او جی میں تو بینکوں کے لیے جیتا تھا، بینکوں کی قسطوں کے لیے جیتا تھا۔ رب والا کہے گا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی اور موت رب العالمین کے لیے۔ یہ کہے گا، و محیا و مماتی للبینک، میری تو زندگی اور موت بینک واسطے تھی، اس کے لیے جیتا تھا، اس کے لیے مرتا تھا، اسی کی قسطیں شارٹ ہونے پر مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اسی کے لیے جیتا تھا، اسی کی وجہ سے مرا تھا، یہ ناکام ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان زندگی کی سب علائشوں سے نکل کر 10 دن کے لیے وہ حقیقی زندگی کا نمونہ حاصل کرنے کے لیے، جس کے لیے جو رب چاہتا ہے، اعتکاف کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ طور پر جاتے تھے، ہم نے 30 دن کہا تھا، پھر ہم نے ایکسٹینڈ کر کے ان کو 40 کر دیا۔ 40 دن موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس طور پر آتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کٹ کر ہرا کی چوٹی پہ جا کر غار میں بیٹھے رہتے تھے، جو اللہ نے سمجھایا وہ اللہ اللہ کرتے رہتے تھے۔ ستو اور پانی لے جاتے اور تھوڑا گھول لیا اور کھا لیا اور بات ختم، پی لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کو نبوت اور رسالت کا تاج عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو وقت دینے سے اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے۔ اعتکاف، مسجد کو لازم پکڑنا، گویا اپنے سارے اوقات، اپنی جو مجبوریوں سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے چھڑوا کر کے وقت اللہ تعالیٰ کو دینا، یہ اعتکاف۔ اور یاد رکھو، رمضان کا ہماری زندگی میں آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک صحابی 1 سال پہلے شہید ہو گئے، دوسرے 1 سال بعد بستر پر فوت ہو گئے۔
ابن ماجہ میں ہے، دیکھنے والا خواب میں دیکھتا ہے کہ 1 سال بعد فوت ہونے والے کا مرتبہ زیادہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا 1 سال یہ زندہ رہا، نمازیں پڑھتا رہا، بیچ میں رمضان آیا، اس کے اس نے روزے رکھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بلند کر دیا۔ رمضان کا زندگی میں آنا بہت بڑی سعادت ہے، چانس ہے، اور جتنے چانس ہوتے ہیں اتنے ہی چیلنج ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی بندہ اپنی فیکٹری کے ملازم کو سہولتیں دیتا ہے، یہ گاڑی کی چابی ہے، اتنا پیٹرول ملے گا، اتنا رینٹ ملے گا، اتنی تنخواہ ملے گی، تو بعد میں وہ ساری مراعات کے نتیجے میں اس سے کام لے گا یا نہیں؟ اگر وہ کام نہ کرے، رب ذوالجلال والاکرام جو ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ان نعمتوں کے مقابلے میں رب ذوالجلال ہم سے شکر چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اگر ہم نہیں کریں گے، رب نعمتیں چھینتا تو نہیں، مگر قیامت والے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پوچھے گا کہ تو نے یہ نعمتیں استعمال کی، اس کے مقابلے میں کیا عبادت کر کے آئے ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان نعمت ہے، اور یہ بہت بڑی لائبلٹی بھی ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، کہا آمین، پوچھا گیا تو فرمایا جبریل امین اسپیشل آئے ہیں، رب نے بھیجا ہے، جاؤ جا کر کے دنیا میں جا کر مجھ سے دعا کرو۔ کیا دعا کرنی؟ یا اللہ، جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور اس کے گناہ معاف نہ ہوں، اے اللہ میں جبریل دعا کرتا ہوں، بد دعا کرتا ہوں کہ وہ بندہ ذلیل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس آ کر انہوں نے بد دعا کی، میں نے اس پر آمین کی۔ جس بندے کو رب خود بھیج رہا ہے جاؤ جا کر بد دعا کرو، اس کی مانے گا یا نہیں مانے گا؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پر آمین مانے گا یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ رمضان آیا اور چلا گیا اور ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ آنا اس کا بہت بڑی سعادت ہے، مگر چیلنج یہ ہے کہ گناہ معاف ہونے چاہیے، اور گناہ کی معافی مانگنے سے ہوتی ہے، دوپہر کا کھانا چھوڑنے سے نہیں ہوتی۔ جی ہم نے دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا تو معافی ہو گئی، اس طرح نہیں ہوتا۔ معافی مانگنے سے ہوتی ہے، اور مانگنے کے آداب یہ ہیں، نمبر 1 گناہ کو چھوڑے، جس سے توبہ کرنا چاہ رہا ہے نومینیٹ کرے، متعین کرے، یہ گناہ میں کرتا ہوں، یا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں، یا اللہ میں شرمندہ ہوں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ چھوڑ کر شرمندگی کا اظہار کرے، تو اتنی عظیم ذات ہے اور میں اتنا نکما کمزور انسان ہو کر تیری بغاوت کرتا رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، اور عزم کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور توبہ جلدی کرے، لیٹ نہ کرے، وقت کا کچھ پتہ نہیں، اور اگر حقوق العباد سے متعلق وہ گناہ ہے تو وہ حق ان کا واپس کرے۔ فراڈ کر کے درود تنجینہ پڑھو تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے، بولے اس طرح نہیں ہوتا، اس کو اس کا مال واپس کرنا پڑے گا۔ اگر ان آداب کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اعتکاف اس طرح کے بہت زیادہ مواقع فراہم کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو اکیلا بیٹھا، اعتکاف والا اکیلا بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور پکڑ اور طاقت اور کبریائی اور عظمت کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو دیتا ہے، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں کی قیمت یہ ہے کہ رب ذوالجلال ان کے سیلاب میں سارے گناہوں کو بہا لے جاتا ہے۔ ان آنسوؤں کی قیمت یہ ہے کہ قیامت والے دن 50,000 سال کی زندگی دنیا دھوپ میں ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں پروٹوکول میں ہوگا۔ اور یہ موقع ہر شخص کو گھر میں بھی میسر آ سکتا ہے، لیکن زیادہ چانس اس کا اعتکاف میں ہوتا ہے۔ اعتکاف ہر شخص کو کرنا چاہیے، ہر شخص کو کوئی اس سے محروم نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن کے اعتکاف کا کہا تھا، اجازت مانگی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دن کے اعتکاف کی اجازت دی۔ تو کیا ہم میں سے کوئی شخص ہے جو ایک دن نہ دے سکتا ہو؟ جتنا دے سکتے ہو، ایک دن، 2 دن، ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے اکیلے بیٹھ کر وہ 2 موتیوں جیسے ننھے ننھے آنسو حاصل کرنے ہیں۔ یہ وہ والے آنسو نہیں جو قنوت کی دعا میں ہوتے ہیں، وہ الگ ہیں۔ یہ وہ والے آنسو نہیں جو کسی تکلیف دہ کو دیکھ کر ہوتے ہیں، یہ آنسو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب ذوالجلال سے توبہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ یہ آنسو مطلوب ہیں۔ اپنی ذات سے اور اپنے سامعین اور ناظرین سے ان 2 آنسوؤں کا سوال کرتا ہوں۔ یہ ٹارگٹ ہے اس رمضان کا، یہ ٹارگٹ ہے اس اعتکاف کا، اور یہ آسانی سے نہیں آئیں گے۔ پہلے مرحلے میں ہمیں اپنے گناہ یاد نہیں آئیں گے، کس سے توبہ کریں، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ پھر استغفر اللہ کی کثرت کرنا، بار بار مسلسل چلتے پھرتے بیٹھے ہر وقت استغفر اللہ۔ استغفر اللہ ریگ مال ہے جو دلوں کو صاف کرتا ہے۔ فرمایا ان القلوب لتصدع وجلاؤها ذکر اللہ، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی اللہ کی یاد سے ہوتی ہے۔ جب استغفر اللہ سے دل کا زنگ اترے تو پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے ساتھ اس کے اوپر پالش ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، فلیکسیبل ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا قرآن اس پہ اثر کرنے لگ جاتا ہے، وعظ اور ارشاد اس پہ اثر کرنے لگ جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب آیات پڑھی جائیں تو اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو جب شیشہ صاف ہو تو اپنا چہرہ نظر آنے لگتا ہے، پھر اس کو اپنے گناہ یاد آنے لگ جاتے ہیں۔ جب یاد آنے شروع ہو جائیں تو پھر ان سے ایک ایک کر کے اعتراف کر کے، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا، اعتراف کر کے توبہ کی جائے، حواس کے ساتھ، لاؤبالی کے ساتھ نہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، اس طرح نہیں ہوتا۔ سوچ سمجھ کر گناہوں کو یاد کر کے، ان کو چھوڑ کر، ان کے نہ کرنے کا عزم کر کے، جس طرح مجرم جج کے سامنے اعتراف کرتا ہے، ایسے اعتراف کر کے پھر آنسو نصیب ہوں گے۔ جب اللہ کی عظمت ذہن میں ہوگی پھر آنسو نصیب ہوں گے۔ ہو سکتا ہے پہلی مجلس، دوسری، تیسری میں نہ ہو،
بار بار ٹرائی کرنی پڑے، مگر یاد رکھو اگر ہم نے گناہ معاف نہ کروائے تو جبریل امین کی بد دعا ملے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر تائید ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اعتکاف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو خلوت ملتی اور یہ سعادت ملتی ہے کہ اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا کہ ساری مجبوریوں سے وقت نکال کر عبادت میں ڈالنا، اپنے اوقات کے صحیح استعمال کی ریہرسل ہوتی ہے کہ یہ 10 دن کی ورکشاپ ہے، اس میں میں کیسے اپنے اوقات کو گزار رہا ہوں، آئندہ 11 مہینوں میں بھی میں اپنی مجبوریوں کو کم از کم کروں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کو وقت دوں۔ نماز پڑھتے ہیں، ایک نمازی اذان سنتے ہی کہتا ہے یار مولوی صاحب کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ابھی میں نے زور پڑھی اب عصر کی اذان ہو گئی ہے۔ دیکھو یہ بے نماز نہیں کہتا، یہ نمازی کہتا ہے۔ بے نماز کو کیا فکر ہے اذان کی؟ دوسرا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دوبارہ بلا لیا، وہ سارے کام چھوڑ کر مسجد میں آ جاتا ہے، 2 رکعتیں 4 رکعتیں، پھر قرآن پڑھا، دعائیں کیں، پھر نماز پڑھی۔ کچھ لوگ آخری رکعت میں آتے اور وہیں سے فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ پہلی صف میں آتے اور نماز کے بعد بھی ان کا جانے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ مسجد سے محبت پیدا ہوتی ہے اعتکاف کے ساتھ۔ جب آپ 10 دن ایک مسجد میں گزارتے ہیں تو مسجد سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کو اپنے گھر سے محبت ہے نا، اپنے شہر سے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ رہتے ہیں، جہاں بھی جاؤ واپسی کی جلدی ہوتی ہے، اور جو مسجد میں رہتا ہے اس کو بھی کشش پیدا ہوتی ہے، وہ جہاں بھی جائے مسجد میں واپسی کی اس کو جلدی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑ جائے، اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، جیسے مسجد سے نکلتا ہے جب تک واپس نہیں آ جاتا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر ہو۔ فرمایا جس کی کیفیت یہ ہو کہ جب نکلے واپسی کی اس کو جلدی ہو، اس محبت کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور یہ بھی اعتکاف سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر اعتکاف سے کم بولنا انسان سیکھتا ہے، کم بولنا، کم سونا، گھر میں آرام دہ کمرے، دروازے بند، جتنا چاہو سو، یہاں پہ کسی کا شور آ گیا، کسی کی بات آ گئی، کم سونا، کم بولنا، نیند مجبوری تھی اس سے بھی وقت نکال کے عبادت کو دے دینا۔ روٹین میں ہم بہت باتیں کرتے ہیں، اب زبان پہ تالا ہے، پابندی ہے، ضرورت کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھو زبان وہ سوراخ ہے جو کسی کی تھیلی میں ہو جائے تو سارے پیسے نکل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ کسی کی نیکیوں کی تھیلی میں زبان سوراخ کر دے تو اس کی نیکیاں بہہ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ایک جملہ بولتا ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کیا بولا ہے، اس ایک جملے کی وجہ سے رب ذوالجلال کو خوش کر لیتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا جملہ بولا ہے۔ ایک شخص نماز میں چھینک لیتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ کون ہے؟
من المتکلم آنفا، وہ بیچارہ ڈر گیا کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے. فرمایا اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے؟ کہتا جی میں ہوں. فرمایا میں نے دیکھا 30 سے زیادہ فرشتے بھاگ رہے تھے کہ کون یہ جملے لے کر رب ذوالجلال کے پاس سب سے پہلے پہنچتا ہے. اس کو نہیں اندازہ میں نے کیا جملہ بولا ہے. اور کوئی دوسرا شخص ایک جملہ بولتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کیا بول دیا. یہوی بہا فی جہنم 70 خریفا، اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم کے پیندے 70 سال کی مسافت نیچے چلا جاتا ہے، ایک جملہ بول کر. اللہ محفوظ رکھے کوئی موت کے وقت یہ کہہ دے کہ میں رب کو نہیں مانتا، جملہ ہی ہے نا. کہاں گیا؟ کہاں گئے اس کے حج؟ کہاں گئی اس کی نمازیں؟ ایک جملہ ہے. زبان اتنی خطرناک ہے، اس کو لگام دینا بہت ضروری ہے. اور جو مشین پروڈکشن زیادہ دیتی ہو اس کا کچرا بھی زیادہ ہوتا ہے، پتہ ہے؟ جو انسان زیادہ بولتا ہے اس کی غلط باتیں بھی زیادہ ہی ہوتی ہیں. تو اعتکاف آپ کو زبان بندی سکھاتا ہے، اعتکاف آپ کو کم بولنا سکھاتا ہے. آپ کے دل میں بات آئے گی یہ کروں، پھر نہیں میں تو اعتکاف سے ہوں. یہ بولوں وہ بولوں، پھر نہیں میں تو اعتکاف سے ہوں، میں تو نہیں بول سکتا. بولنے سے پہلے ایک لمحہ سوچنا کہ اس جملے کے بغیر گزارا ہوتا ہے تو میں نہ بولوں، یہ عادت پڑ جاتی ہے. ساری زندگی اگر یہ عادت بن جائے کہ جو بات میں کرنے لگا ہوں ایک لمحہ سوچے کہ اس کے بغیر بات بنتی ہے، گزارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر اس کے بغیر کوئی نقصان نہیں ہے تو وہ اپنا جملہ نہ بولے. اگر یہ عادت بن جائے تو بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے انسان بچ جاتا ہے. تو اعتکاف آپ کو زبان بندی سکھاتا ہے. اعتکاف آپ کو ذکر الہی کی عادت ڈالتا ہے. ہر وقت زبان چل رہی ہوتی ہے، ہر وقت زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے چل رہی ہوتی ہے. اور یہ اگر 10 دن کی ریہرسل سے انسان کی عادت ہو جائے تو باکمال بات ہے، اگلی زندگی بھی وہ ہر وقت زبان پر اللہ کی یاد کو رکھے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آپ کو ایسی عبادت بتاؤں جو نمازوں روزوں سب سے زیادہ افضل ہو، جو صدقہ خیرات سے بھی افضل ہو، جو اس بات سے بھی افضل ہو کہ تم دشمن سے ملو، وہ تمہیں قتل کرے تم اس کو قتل کرو. حد ہو گئی بھائی، آج تو کمال ہی ہو گئی. نمازوں روزوں سے بھی افضل ہو، صدقہ خیرات سے بھی افضل ہو، جہاد و قتال سے بھی افضل ہو، وہ کون سی عبادت ہو سکتی ہے؟ فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا. اس کی عادت ہو جاتی ہے اعتکاف میں. اور قتال اور جہاد کا ذکر اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. حج اور نماز کا اور صدقے کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. مقابلہ تب ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کے لیے مشرق میں جانا پڑے اور جہاد کے لیے مغرب میں جانا پڑے، تو پھر انسان سوچتا ہے وہ کروں یا یہ کروں. ذکر اللہ جہاد و قتال کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ الگ نہیں ہے، وہ کام بھی سب کرنے کے ہیں، یہ بھی کرنے کا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا فرمان ہے انا ما عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، جب تک میرے بندے کے میرے ذکر سے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں اس وقت تک میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کائنات کے مالک کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے اس کا نام لے لو، آ جاتا ہے. اس کو یاد کرو، وہ آ جاتا ہے. انا ما عبدی ما ذکرنی، جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے بھول جاتا ہے پھر میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہوں.
ساتھ ہونے کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ ایک وہ ساتھ ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ہر بندے کے ساتھ ہیں، کافر کے بھی ساتھ ہیں، مومن کے بھی ساتھ ہیں۔ اور ایک وہ ساتھ ہونا ہے کہ کوئی شخص آپ کو کہے یہ کام کرو میں تیرے ساتھ ہوں، تو رب ذوالجلال اللہ کو یاد کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اعتکاف میں جب ہر وقت ایک ایک لمحہ گنا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایسا اس کے دل پہ چھا جاتا ہے اور اس کی عادت ہو جاتی ہے کہ جب بھی ذکر کے بغیر ہو اس کا دل گھٹنے لگ جاتا ہے کہ کوئی چیز رہ گئی ہے، فوراً اس کو یاد آتا ہے، پھر اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اعتکاف سے اعتکاف والوں کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اکٹھے عمرہ کر لیں تو محبت پیدا ہو جاتی ہے نا، 10 دن جن کے ساتھ رہو گے ان سے بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ محبت نہ مفاد کے لیے ہے، نہ خوف کی وجہ سے ہے، نہ اختیارات کی وجہ سے ہے، نہ اونچی برادری کی وجہ سے ہے، نہ شکل اور رنگ کی کشش کی وجہ سے ہے، یہ محبت صرف رب ذوالجلال کی وجہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجلان تحابا فی اللہ، وہ دو شخص جو آپس میں اللہ واسطے محبت کرتے ہیں، اجتمع علیہ وافترق علیہ، ان کے اکٹھے ہونے کی وجہ بھی اللہ ہے، ان کے الگ الگ ہونے کی وجہ بھی اللہ ہے۔ اعتکاف ختم ہوا، الگ ہو گئے۔ فرمایا جن کی یہ کیفیت ہو، جن کی آپس کی محبت اللہ واسطے ہو، رب ذوالجلال قیامت والے دن ساری کائنات کے سامنے اعلان کرے گا این المتحابون بجلالی، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ نہیں کہے گا پہلے صف کے نمازی کہاں ہیں، ہر سال عمرہ کرنے والے کہاں ہیں، تہجد گزار کہاں ہیں، غازی اور شہداء کہاں ہیں؟ کہے گا آپس میں میری وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ غازی بھی ہو سکتے ہیں، وہ نمازی بھی ہو سکتے ہیں، وہ اعتکاف والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چانس اعتکاف میں زیادہ ہے کیونکہ زیادہ دیر اکٹھے رہنا ہے۔ تو فرمایا اللہ پوچھے گا وہ کہاں ہیں؟ الیوم اذلہم یوم لا ظل الا ظلی، اللہ جی ان کو کیا کہنا ہے آپ نے؟ اللہ فرمائے گا آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا کہ آج پوری کائنات میں میرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ انعام لفافے میں ڈال کے گھر پہنچا دینا بھی انعام ہی ہوتا ہے، اور اسٹیج پہ بلا کر کے دینا بھی انعام ہی ہوتا ہے، مگر اس میں فرق ہے یا نہیں؟ اللہ ان کو اسٹیج سے پکار رہا ہے، کہاں ہیں میرے بندے جو آپس میں محبت کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرتیں، قدورتیں، عداوتیں، دشمنیاں، کینہ، بغض، عناد، ان کو ختم کرو، یہاں بیٹھے بیٹھے ختم کرو۔ آپ کو لگتا ہے کہ میرا حق زیادہ ہے، وہ نہ حق ہے، معاف کر دو۔ جب تم معاف کرنا رب کی صفت کو اپناؤ گے، رب کی سیرت پہ عمل کرو گے، رب ذوالجلال آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ اس کا طریقہ ہے، جو سلوک آپ کریں گے مومنوں سے وہی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سعادت بھی اس کا چانس زیادہ اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا، اعتکاف والے کو چاہیے کہ وہ بدلتا رہے، کبھی ترجمہ پڑھنے لگ گیا، کبھی قرآن پڑھنے لگ گیا، کبھی ذکر اذکار شروع کر دیے، کبھی قیام شروع کر دیا۔ یاد رکھو جو شخص امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، جب ختم کی تو ابھی تھوڑی رات باقی تھی، صحابہ کہتے ہیں جی اگر آپ تھوڑا اور لمبا کر دیتے۔ آپ نے فرمایا جب بندہ امام کے ساتھ پڑھتا ہے، جو رات باقی رہ جاتی ہے اللہ اس کے قیام کا بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر امام وتر پڑھے، اس کے ساتھ آپ آخری رکعت میں سلام نہ پھیرو، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، ایک رکعت اور پڑھ لو،
آپ کا وطر ختم ہو گیا، اب آپ فجر سے پہلے 2-4 رکعتیں وطر پڑھ لیں، اس کے بعد تو آپ کو وہ جو آسمان دنیا پہ رب نزول فرماتا ہے آخری حصے میں، وہ سعادت بھی مل جائے گی، اور امام کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے ساری رات کے قیام کا اجر بھی مل جائے گا۔ اور اگر امام وطر پڑھائے ہی نہ تو اور اچھا ہے، آپ فجر سے پہلے وطر پڑھ لو۔ بعض لوگ 2 پڑھتے ہیں، بعض 4 پڑھتے ہیں، اگر تو آپ امام سے بھی لمبی پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں، لیکن اگر آپ اکیلے میں سستی کرتے ہیں تو پھر ساری تراویح امام کے ساتھ پڑھیں، اور اگر آپ فجر سے پہلے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وطر کو اس طرح کر لیں، تو اس طرح ہمیں یہ سعادت نصیب ہوگی۔ اور یہ راتیں جو آ رہی ہیں نہایت قیمتی ہیں۔ اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری 10 راتیں شروع ہوتی، شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، کمر کس لیتے اور بیویوں کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے۔ جاگنے کے لیے نہیں جاگتے، عبادت کے لیے جاگتے۔ مغرب سے رات شروع ہوتی ہے، ہم مغرب کے بعد گھر کیوں جاتے ہیں؟ کیا کرنا ہے آپ کو؟ ایسے جا کے ٹی وی دیکھ لیا، ایسے جا کے کوئی اور کام کر لیا۔ کئی لوگ سو بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں رات جاگنے کی میں تھوڑا سو لوں۔ لو، 12 بجے تک اکثر لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی عبادت کے ساتھ نہیں جاگتے۔ کم از کم جو جاگ رہے ہو اس کو تو عبادت کے ساتھ جاگو۔ اگر 83-84 سال کی عبادت نہیں تو کم از کم 40-42 سال کی عبادت تو آپ کو مل ہی جائے گی۔ جو اعتکاف پر نہیں وہ بھی اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں کہ میں نے فضول کام کوئی نہیں کرنا، بلا وجہ گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمام اوقات کو رب کی عبادت کے ساتھ گزارو۔ اور آپ 10 کی 10 راتیں جاگتے تھے، 5 نہیں۔ یہ حدیثیں بھی ہیں 21ویں 23ویں والی بھی، مگر آپ کا اپنا عمل 10 کی 10 راتیں۔ جو یقینی 100% اس رات کو پانا چاہتا ہے وہ یہ فرق نہ کرے، اور خصوصاً اعتکاف والے، وہ 10 کی 10 راتیں جاگیں اللہ کے فضل سے، اور عبادت کے ساتھ جاگیں، سموسوں کے ساتھ نہیں، جلیبیوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی عبادت کے ساتھ جاگیں۔ اگر کوئی علمی درس ہوا ہے تو اس میں بھی آپ اپنا ذکر جاری رکھیں، اس طریقے سے اس عشرے کو گزاریں، اور موبائل فون کو بالکل استعمال نہ کریں۔ کوئی مجبوری کی بات ہے، ہاں نہ جیسی 2-4 جملوں والی وہ کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنا دفتری اعتکاف میں منتقل کر لیا ہے اور کاروبار وہاں سے چل رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں تیرے اعتکاف کا، اور اگر وہاں پہ وہ یوٹیوب اور فیس بک چل رہی ہے تو کوئی فائدہ نہیں تیرے اعتکاف کا۔ بہت محنت کے ساتھ اپنے اوپر کنٹرول کر کے اپنے آپ کو عادی بناؤ۔ 1 دن 2 دن 3 دن جتنے بچے ہیں ان کو 2 دن بانٹ دو، 2 دن تو جائے گا، 2 دن تو جائے گا، 2 دن تو جائے گا، تاکہ ہمیں یہ ساری سعادتیں حاصل ہوں جو اعتکاف سے ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔